بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الادب، باب الحیاء وفضلہ والحث علی التخلق بہ۔ یہ باب ہے حیا اور اس کی فضیلت اور حیا کو اپنے اندر پیدا کرنے پر ابھارنے کے بارے میں۔ باب فی بیان الحیاء وفضلہ والحث علی التخلق بہ۔ تخلق جو ہے یہ تو اس کا مادہ خلق ہے، خا لام قاف، خلق یخلق، خلق سے ہے، اور خلق یخلق بمعنی پیدا کرنا، تو التخلق یہ باب تفاعل سے ہے، تخلق باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل کی ایک خاصیت ہے کہ ماخذ کے حاصل کرنے میں تکلف و بناوٹ کرنا، یہ باب تفاعل کی ایک خاصیت ہے۔ باب تفاعل کی ایک خاصیت ہے ماخذ کے حاصل کرنے میں تکلف و بناوٹ اختیار کرنا۔ آپ علم الصرف کے آخرین کے بالکل آخر میں جو خاصیت الابواب ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حث جو ہے یہ کہتے ہیں ابھارنے کو، ابھارنا، برانگیختہ کرنا، یہ حث اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ باب ہے اپنے اندر بتکلف حیا کو پیدا کرنا، اس کے بارے میں ہے نا۔ یہ ایک دفعہ پھر سے ترجمہ دیکھیں، باب الحیاء باب فی بیان الحیاء، یہ باب ہے حیا کے بیان کے بارے میں، اس میں حیا کے بارے میں بات ہوگی۔ باب فی بیان الحیاء وفضلہ، یہ باب ہے حیا اور اس کی فضیلت کے بیان میں، اس باب میں حیا کے فضائل بیان ہوں گے۔ والحث علی التخلق بہ، اور حیا کو اپنے اندر بتکلف پیدا کرنے پر ابھارنے کے بیان میں یہ باب ہے۔ حیا کو التخلق بتکلف پیدا کرنا حیا، اور الحث یہ کہتے ہیں ابھارنا، ترغیب دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ باب ہے حیا اور اس کی فضیلت، اور اس کو بتکلف اپنے اندر برانگیختہ، بتکلف حیا کو اپنے اندر پیدا کرنے کے اوپر ابھارنے کے بیان میں یہ باب ہے۔ تو ٹھیک ہو گیا، حیا کو اپنے اندر بتکلف پیدا کرنے پر ابھارنے کے بیان میں، اور حیا کی فضیلت کے بیان میں، اور حیا کے بارے میں یہ باب ہے۔ اچھا جی، تو پہلی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعه فإن الحياء من الایمان، متفق علیہ۔ اچھا، تو اگر حدیث کی شروع میں جو نام ذکر ہوتے ہیں، جیسے یہ ابن عمر ہے، اس کے بعد والی حدیث میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، اس کے بعد والی حدیث میں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، تو یہ جو نام ہے، تو حدیث کی شروع میں جو نام ذکر ہوتے ہیں، اس حدیث میں تو صرف ایک راوی کا نام ہے، لیکن بڑی کتابوں میں پھر 4 5 6 راویوں کے نام سامنے آئیں گے، تو اس کو سند کہتے ہیں۔ حدیث کی شروع میں جو نام ذکر ہوتے ہیں راویوں کے، تو اس حصے کو سند کہتے ہیں۔ اصل میں حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے متن اور ایک ہوتا ہے سند۔ تو جو نام ذکر ہوتے ہیں تو وہ سند ہوتا ہے، اور جو آگے قال کے بعد جو بات ذکر ہوتی ہے وہ ہوتا ہے متن۔ تو یہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ سند ہے۔ یہاں پر اس کتاب میں تو صرف ایک نام ذکر ہوتا ہے، وہ باقی نام جو ہے وہ نہیں ذکر ہوتے۔ ایک نام وہ صحابی کا ذکر کرے گا، صاحب ریاض الصالحین، یا پھر
تابعی کا کبھی کبھی تابعی کا بھی ذکر کر دیتا ہے، ورنہ اس میں زیادہ تر صحابی کے نام ہوتے ہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو عمر تھے، وہ بھی صحابی تھے اور ایمان والے تھے، اس لیے عنہما۔ جب رضی اللہ عنہ ذکر ہوگا تو کبھی رضی اللہ عنہ ذکر ہوتا ہے، کبھی رضی اللہ عنہما ذکر ہوتا ہے، تو عنہما ذکر ہوگا تو اس سے اس طرف اشارہ ہوگا کہ یہ صحابی بھی ایمان والا تھا، وہ تو تھا ہی، لیکن اس کا والد بھی ایمان ہوتا ہے، عنہما تثنیہ کی ضمیر ہے۔ بہرحال تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی پر سے گزرے، من الانصار، وہ آدمی کون تھا؟ وہ انصار میں سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے کسی آدمی پر گزرے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے کسی آدمی پر گزر گئے، وہو یعظ اخاہ، اور وہ آدمی نصیحت کر رہا تھا اپنے بھائی کو، فی الحیاء، حیا کے بارے میں۔ یعظ، وعظ کہتے ہیں نصیحت کو، یعظ، وعظ یعظ باب ضربہ سے ہے، وہ نصیحت کر رہے تھے اپنے بھائی کو، فی الحیاء، حیا کے بارے میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعہ، چھوڑ دو اس کو، فإن الحیاء من الایمان، کیونکہ بے شک حیا ایمان میں سے ہے، یعنی حیا ایمان کا حصہ ہے۔ فإن الحیاء من الایمان، بے شک حیا ایمان کا حصہ ہے۔ متفق علیہ، متفق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، دونوں کتابوں میں، دونوں صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے۔ اچھا، تو یہ جو آدمی ہے انصار میں سے، یہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا، تو کیا نصیحت کر رہا تھا؟ اس کو زیادہ حیا سے روک رہا تھا۔ اس کا جو دوسرا جو بھائی تھا وہ حیا کا پیکر تھا، اس میں حیا بہت زیادہ تھی، تو بعض اوقات جب حیا زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ انسان کو دنیاوی بہت سے کاموں سے حیا روکتی ہے، بہت سی دنیاوی کاموں سے انسان کو شرم و حیا جو ہے وہ روکے رکھتی ہے، تو اس لیے وہ اس کو منع کر رہا تھا کہ اتنی حیا مت کرو، حیا سے روک رہا۔ حیا جو ہے وہ انسان کے اندر اپنی ایک فطری چیز ہوتی ہے جو انسان کو بہت سے برے کاموں سے روکتی ہے۔ حیا انسان کے اندر ایک خصلت اور ایک عادت ہوتی ہے جو اس کو روکتی ہے کئی کاموں سے، تو اس کو حیا کہتے ہیں۔ آگے اس کی تعریف آئے گی بھی، وہ علماء کے اقوال اس کے بارے میں آئیں گے کہ حیا کسے کہتے ہیں۔ تو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے حیا۔ بہرحال تو وہ منع کر رہا تھا اپنے بھائی کو زیادہ حیا کرنے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو حیا سے منع مت کرو زیادہ، کیونکہ حیا جتنی زیادہ ہونا اچھا ہے، کیونکہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ حیا انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، کیونکہ جب بندے میں حیا ہوتی ہے تو یہ ایسی صفت ہے جس صفت کی وجہ سے انسان برے کام اور غلط کام سے ہچکچاتا ہے، اور جس میں حیا نہ ہو تو وہ زیادہ جرأت کرتا ہے برے کام پر۔ جیسے کہ ایک اور موقع پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبوت کی زبان سے سب سے پہلے جو الفاظ ہم نے سنے وہ یہ تھے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر سے حیا نکل جائے تو پھر جو چاہے کر گزر۔ اچھا، تو مر علی رجل من الانصار، انصار میں سے ایک آدمی پر سے گزرے، تو وہ آدمی کون تھا؟ تو وہ آدمی جو ہے وہ حضرت ابن حجر، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ کوشش کے باوجود معلوم نہ ہو سکا کہ آدمی کون تھا، اس کا نام معلوم نہ ہو سکا، تو اس لیے یہ آدمی اس کا کچھ پتہ نہیں کہ کون تھا، لیکن بہرحال تھا انصار میں سے ایک آدمی۔ اچھا، تو حیا ایمان کا حصہ ہے اور اس کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ یہ تو فطری چیز ہے، حیا پیدائشی طور پر انسان میں ہوتی ہے، لیکن اس فطری چیز کو پھر اپنے اندر جو ہے
اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ مزید پیدا کرنا چاہیے اور نیکیوں کی طرف موڑ کر کے اس کو اختیاری بنانا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس حیا پر بھی اجر ملے گا۔ اچھا، یہ دوسری حدیث دیکھیے، عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دیکھو عنہما یعنی ان کا والد جو ہے وہ بھی ایمان والا تھا، اس لیے عنہما تثنیہ کی ضمیر ہے۔ تو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا نہیں لاتی مگر خیر۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا الحیاء لا یأتی، حیا نہیں لاتی الا بخیر مگر خیر لاتی ہے۔ یہ لا اور الا یہ حصر کے لیے ہے، لا الا حصر کے لیے ہے، تو اس کا جو محاورتاً ترجمہ ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا خیر ہی لاتی ہے، یا حیا تو خیر ہی لاتی ہے، حصر کا معنی اس کا کریں گے ہم۔ تو متفق علیہ، یہ حدیث بھی بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ اچھا، یأتی، اتا یأتی، جب باب ضربہ یضربو سے ہو تو بمعنی آنا، اور اگر باب افعال سے ہو تو پھر ہوگا یعنی ایتا باب افعال سے ایتا بمعنی دینا، اور باب مفاعلہ سے مواتات بمعنی موافقت۔ اچھا، وفی روایت لمسلم، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے الحیاء خیر کلہ، حیا تو ساری خیر ہے، حیا تو خیر ہے ساری کی ساری۔ الحیاء خیر کلہ، حیا خیر ہے ساری کی ساری۔ او قال الحیاء کلہ خیر، یا فرمایا حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ تو یہ او جب آ جائے نا حدیث میں تو یہ راوی کو شک ہوتا ہے، جب حدیث کے درمیان او آ جائے تو راوی کا شک ہوتا ہے، راوی کہتا ہے کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا یا اس طرح فرمایا۔ او بمعنی یا، عربی میں ہم اردو میں کہتے ہیں نا یہ کام اس طرح ہے یا اس طرح ہے، تو یا کے لیے عربی میں او لفظ آتا ہے۔ تو راوی کو شک ہے کہ حیاء خیر کلہ، یا تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فرمایا الحیاء کلہ خیر۔ دراصل راوی تو بیانی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نقل کرتا ہے، راوی کی تو پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے کچھ غلط نہ ہو جائے، کچھ آگے پیچھے نہ ہو جائے، اس لیے دونوں کا تو ایک ہی معنی ہے، الحیاء کلہ خیر اور الحیاء خیر کلہ، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، لیکن الفاظ کچھ آگے پیچھے ہے تو اس وجہ سے راوی کو یہ شک ہے، تو یا تو اس طرح فرمایا اس طرح فرمایا۔ وفی روایت لمسلم، فرمایا کہ مسلم کی ایک روایت میں، کہ مسلم کی ایک روایت میں اس طرح ہے۔ تو یہ حدیث چونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے، یہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کی، لیکن مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہے الحیاء خیر کلہ، او قال الحیاء کلہ خیر، اس طرح۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ساری کی ساری خیر ہے، حیا نہیں لاتی مگر خیر۔ تو اس لیے حیا جو ہے یہ بہت بڑی صفت ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے حیا، اور اس کے ذریعے سے انسان بہت سے برے کاموں سے بچا رہتا ہے۔ اچھا، یہ اگلی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبۃ، کہ ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ یا 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، تو افضل ان میں سے لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، وادناها، اور ادنا اس میں سے اماطۃ الاذی عن الطریق، ہٹانا اذیت دینے والی چیز کو راستے سے، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کی شاخ ہے، ایمان کی بڑی شاخ ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان،
حیا ایمان کی ایک بڑی شاخ ہے۔ متفق علیہ، یہ بھی بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، تو اب دیکھیے اس حدیث کو ایک دفعہ دوبارہ۔ بیضع کسے کہتے ہیں؟ تو بیضع جو ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 سے 10 تک کی عادت کو عربی میں بیضع کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں 3 سے 9 تک کی عادت کو، اور یہ مشہور بھی ہے 3 سے 9 تک اس کو بیضع کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں 2 سے 10 تک، بعض کہتے ہیں اور 1 سے 9 تک کے عادت کے بارے میں بھی آیا ہے کہ 1 سے 9 تک کی عادت کو بیضع کہتے ہیں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں 3 سے 10 تک کی عادت کو عربی میں بیضع کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں 2 سے 10 تک کی عادت کو عربی میں بیضع کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں 1 سے 9 تک کی عادت کو، اور زیادہ مشہور جو ہے وہ 3 سے 9 تک ہے۔ اچھا جی، اچھا تو کچھ احادیث میں صرف 60 آیا ہے، بعض روایات میں صرف 70 اور بعض میں صرف 60 کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ان تمام عادت سے کثرت مراد ہے، یا ابتدا میں آپ نے 60 بتائے اور پھر 70 بتائے اور پھر اس طرح مسلسل اضافہ فرماتے رہیں، تو 60 سے آگے پھر مسلسل 60 سے کچھ زیادہ، پھر 70 پہ 70 سے کچھ زیادہ، اس طرح فرما دیا پھر آہستہ آہستہ۔ تو اس لیے روایات جو ہے وہ متعدد ہے، کچھ میں 70 کا ذکر ہے، کچھ میں 60 کا ذکر ہے، کچھ میں 60 و 70 ہے، کچھ میں جو ہے وہ 20 و 60 ہے، اور کچھ روایت میں 20 و 70 ہے، اور کچھ میں دونوں ذکر ہے۔ تو اچھا، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حدیث میں ذکر ہے، یعنی ثواب میں سب سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا، اور ثواب میں کم تر اماطۃ الاذی عن الطریق، اماطہ کہتے ہیں ہٹانے کو، الاذی تکلیف دہ چیز، طریق راستے کو کہتے ہیں۔ شعبۃً، والحیاء شعبۃ من الایمان، تو شعبہ جو ہے اس پر یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، اس کا اس طرح پھر ترجمہ کریں گے۔ شعبۃً پر یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، تو ترجمہ اس طرح کریں گے والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ اچھا جی، تو ایک دفعہ پھر سے اس حدیث کو دیکھو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون، یہ ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ، اور بضع و 60 یا 60 سے کچھ زیادہ، شعبتاً شعبے ہیں یا شاخیں ہیں۔ شعبہ کس کو کہتے ہیں؟ شعبہ عربی میں درخت کی شاخ کو کہتے ہیں، اور فرقہ کو بھی کہتے ہیں، اور گروہ کو بھی کہتے ہیں، اور حصہ کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر اس کا معنی ہوگا بضع و 60 شعبتاً، 60 سے کچھ زیادہ حصے ہیں یا 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں۔ فَأَفْضَلُهَا، تو سب سے افضل ان میں قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا، اور سب سے ادنا ان میں اماطۃ الاذی عن الطریق، اماطہ ہٹا دینا، الاذی اذیت دینے والی چیز، عن الطریق راستے سے اذیت دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بہت بڑی شاخ ہے ایمان کی، شعبتن پر تنوین تعظیم کے لیے ہے، تو ترجمہ ہوگا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی بہت بڑی شاخ ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری و مسلم دونوں میں ذکر ہے۔ اچھا، نیچے وہ مشکل الفاظ کے معنی صاحب کتاب نے خود ہی بتا دیے، جو اس حدیث میں حدیث نمبر 683 میں جو مشکل الفاظ ذکر تھے، تو اس کے معنی صاحب کتاب نے خود ہی بتا دیے۔ وہ کیا ہے؟ البضع بکسر الباء ویجوز فتحها، با کے کسرہ کے ساتھ اور بھی ہے، ویجوز فتحها، اور با کے فتحہ کے ساتھ بھی جائز ہے، یعنی اس کو بضع بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بضع زیادہ افصح ہے، بضع زیادہ بہتر اور زیادہ فصیح ہے، تو اس لیے بضع کہنا چاہیے، لیکن بضع بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَهُوَ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ، البضع بکسر الباء، با کے کسرہ کے ساتھ، وَيَجُوزُ فَتْحُهَا، اور فتحہ کے ساتھ بھی جائز ہے، یعنی بضع بھی جائز ہے۔
وہو من الثلاثة إلى العشرة، اور وہ 3 سے 10 تک عدد کو کہتے ہیں. وہو من الثلاثة إلى العشرة، اور وہ 3 سے 10 تک کو کہتے ہیں. والشعبة القطعة والخصلة، اور شعبہ کس کو کہتے ہیں؟ حدیث میں شعبہ لفظ بھی آیا ہے. تو والشعبة، اور شعبہ، القطعة ٹکڑا، والخصلة خوبی. یعنی شعبہ قطع یعنی ٹکڑا کو کہتے ہیں، والخصلة اور خوبی کو کہتے ہیں. والاماتة، الاماتة الازالة دور کر دینا، ہٹا دینا. اماتہ ہٹا دینے کو کہتے ہیں. الازالہ عربی میں اس کا ترجمہ کر دیا. الاماتة الازالة دور کرنا، ہٹا دینا. والاذى ما یؤذی جو اذیت دے. الاذى کسے کہتے ہیں؟ ما یؤذی جو اذیت دے. کحجر جیسے پتھر، وشوکن یا اور کانٹا، وطین اور کیچڑ، ورماد اور راکھ، وقذر اور کوڑا کرکٹ، ونحو ذلك اور اس طرح اور چیزیں. تو یہ سب اماتۃ الاذی عن الطریق میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو راستے میں اذیت دینے والی چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں نا، یا تو کوئی پتھر ہوتا ہے جو راستے میں پڑا ہو، یا راستے میں جو ہے وہ کانٹا ہوتا ہے، یا کیچڑ ہوتا ہے، یا راکھ ہوتی ہے، یا اور کوڑا کرکٹ ہوتا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. لوگ اس کی وجہ سے راستے پر سے گزرتے ہوئے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ لوگوں کے لیے رکاوٹ کا سبب بنتی ہے. تو ایسی چیز کو راستے سے ہٹا دینا. اچھا، یہ جو حدیث ہے اس میں علماء نے مختلف توجیحات اس حدیث کی ہے. جیسے ابھی اس میں ذکر ہے نا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبۃ. تو یہ تو میں نے ذکر کر دیا کہ یہ جو 60 سے کچھ اوپر یا 70 سے اوپر کا ذکر آیا ہے تو یہ کثرت کے لیے ہے. سمجھ گئے؟ یہ 60 سے اوپر یا 70 سے اوپر عدد جو احادیث میں آیا ہے محض یہ صرف کثرت کے لیے آیا ہے کہ اس کی ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں. کیونکہ بعض احادیث میں صرف 60 بھی آیا ہے اور بعض میں صرف 70 بھی آیا ہے. اور تو جو روایات میں بعض روایات میں صرف 70 ہے اور بعض میں صرف 60 بھی آیا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ ان تمام عدد سے کثرت مراد ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا پھر ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 بتا دی اور پھر مسلسل اضافہ کرتے رہے. اچھا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں جو ذکر ہے فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. تو اس میں علماء کے اقوال ہے، علماء نے مختلف توجیحات بیان کی ہے. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ایمان کے جو یہ شعبے ہیں تو ایمان کے سارے شعبے یعنی ایمان کے سارے حصے یا ایمان کی ساری شاخیں جو ہیں وہ 2 قسم کی ہے. ان میں سے بعض شاخیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور بعض شعبے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہیں. یعنی بعض کا تعلق اللہ کے حقوق سے، بعض کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق سے ہیں. تو جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہیں تو ان کی طرف لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشارہ کر دیا، اور حقوق العباد کی طرف اماتۃ الاذی عن الطریق سے اشارہ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ایمان کے جو شعبے ہیں تو ان میں سے بعض کا تعلق قولی سے ہے، بعض شعبے قولی ہیں اور بعض شعبے فعلی ہے. تو قولی کی طرف لا الہ الا اللہ سے اشارہ کر دیا اور فعلی کی طرف اماتۃ الاذی عن الطریق سے اشارہ کر دیا. ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ کچھ شعبے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق کرنے سے ہیں اور کچھ شعبے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق چھوڑنے سے ہیں. تو جن کا تعلق کرنے سے ہیں ان کی طرف لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اشارہ کر دیا، اور جن کا تعلق چھوڑنے سے ہیں تو ان کی طرف اماتۃ الاذی عن الطریق سے اشارہ کر دیا. اچھا، ایک اشکال ذہن میں آتی ہے اور وہ اشکال یہ ہے کہ حیا جو ہے یہ جتنی زیادہ ہو اتنا خیر ہے. جس طرح اس حدیث میں آیا ہے یہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور یہ خیر ہی لاتی ہے. تو بعض اوقات تو انسان حیا کی وجہ سے بعض اوقات تو انسان کی زیادہ حیا ہے وہ نیک کام سے بھی اس کے لیے رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہے. جیسے کہ ایک آدمی ہے، اس پر حیا کا غلبہ ہے تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر پاتا، وہ جھجکتا ہے، وہ شرماتا ہے. تو
اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ حیا نہیں ہے، یہ بزدلی ہے اور یہ عجز ہے۔ حیا اس کو کہتے ہیں جو انسان کو نیک کام کی طرف بلائے، جو انسان سے نیک کام کروائے، تو جو اس طرح کرتا ہے تو وہ حیا نہیں ہے، پھر وہ بزدلی ہے۔ اچھا جی، اسی کے ساتھ ساتھ یعنی یہ جو حدیث ہے نا، یہ حدیث پوری دین کے لیے جامع ہے، پوری دین کو سمیٹی ہوئی ہے یہ حدیث۔ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ قول لا الہ الا اللہ اس کی طرف جو ہے، اس سے ایمان کی طرف اشارہ ہے، اور اماطۃ الاذی عن الطریق اس سے اسلام کی طرف اشارہ ہے، اور الحیاء شعبۃ من الایمان اس سے احسان کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، جب اس حدیث میں یہ ذکر کر دیا کہ الایمان بضع و سبعون اور بضع و ستون شعبۃ، کہ ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ یا 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، تو پھر باقاعدہ الگ طور پر الحیاء شعبۃ من الایمان کیوں ذکر کر دیا؟ الحیاء شعبۃ من الایمان الگ سے کیوں ذکر کر دیا؟ تو یہ اہتمام کے طور پر ذکر کر دیا، اور اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو الگ طور پر ذکر کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس اشکال سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان اس کو الگ طور پر اس لیے ذکر کر دیا کہ حیا جو ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ جس طرح ایمان فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، تو جس طرح ایمان جو ہے وہ انسان کو برائی سے روکتی ہے، تو اسی طرح حیا بھی انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ تو اوپر حیا کے شعبے ایمان کے شعبے ذکر کر دیے، اور پھر ادھر باقاعدہ الگ حیا ذکر کر دیا، تو کہ حیا ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ یا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ اچھا جی، تو یہ کچھ احادیث تھی، اور بقیہ احادیث انشاءاللہ پھر اگلے درس میں پڑھیں گے۔ تو یہ باب الحیاء و فضلہ والحث علی التخلق بہ، تو اس باب کی مناسبت سے یہ حیا سے متعلق یہ 2-3 احادیث ہم نے پڑھ لیے، اور مزید بس ایک ہی حدیث رہتی ہے، اور پھر اس آگے علماء کے کچھ اقوال ہوں گے کہ حیا کسے کہتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔